سب تشریف لائیں، ایسا کام چلتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی۔ تو اب میں چونکہ سارا سسٹم ساتھ چلے گا تو میں سب سے پہلے اپنے پہلے مقرر پروفیسر محمد آصف رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں گے، اپنا مقالہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا آپ کو گزار کر دوں کہ یہ سیمینار نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت کے ایران اور موجودہ آذربائیجان کے شہر گنجا میں یہ پیدا ہوا، وہیں یہ بود و باش ان کی تھی۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے فالور بہت زیادہ ہیں ہمارے پاکستان میں۔ مولانا روم ان کے فالور ہیں، جامی مولانا عبدالرحمن جامی ان کے فالور ہیں، ایون کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ان کے فالور ہیں۔ ہم ان کے فالورز کو، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو بطریق احسن جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن خواجہ نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے ہاں کم علم ہے۔ تو یہ اس ہستی کا حق بنتا ہے کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس کی روایات عشق اور متصوفانہ روایات یہاں رائج ہیں، اس شخص کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اس پروگرام کے سیمینار کا جناب جعفر روناز صاحب کی میت میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے پہلے مہمان مقرر پروفیسر محمد آصف رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر فیصل ریاض جبا صاحب، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ جامعہ محمدیہ شریف، اور ان کے ساتھ میں جناب محترم پروفیسر حافظ احمد ریاض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکیم نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سالانہ تقریبات ہیں اس کے سلسلے میں جو ادبی سیمینار یہاں منعقد کیا ہے، اس کے لیے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس فنکشن میں بلایا، دعوت دی اور خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ ایسے ادبی جو سیمینار ہیں وہ کالجز کی شان میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو طلباء ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان ہمارے طلباء، ان کی تربیت میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا فنکشن آرگنائز کیا۔ حافظ صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں حاضر ہو گیا۔ ہم ایک مقالہ تحریر کر رہے ہیں نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کا فلسفیانہ تعارف جو ہے ہم لکھ رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے مجھے حکم دیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی مقالے سے کچھ خیالات کا اظہار کیا جائے اور آپ تک جو ایک فلسافیکل اپروچ ہے نظامی گنجوی کی وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ سب سے پہلے تو اگر تعارف دیکھیں تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پوسٹر پہ بھی لکھا ہوا ہے حکیم نظامی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جو ڈیزگنیشن ہے حکیم، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ نظامی گنجوی وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف اس خارجی اور مادی زندگی کے حقائق کو شاعرانہ رنگ میں بیان کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے وہ حقائق
جو کہ ہماری ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان حقائق کو بھی پہلے ایکسپیرینس کیا اپنے وجدانی تجربات کے ذریعے، اور پھر ان کو اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی استعارات تشبیہات کے ذریعے اور اپنے علامتی نظام کے ذریعے آپ لوگوں تک اور فارسی اور ایرانی اور ہندوستانی تہذیب کے لوگوں تک اس انداز میں پہنچایا کہ لوگوں کو فرحت بھی نصیب ہو، لوگوں کو کشش بھی نصیب ہو، اور لوگوں کو عارفانہ اور فلسفیانہ خیالات جاننے کا بھی موقع ملے۔ نظامی گنجوی جس عہد سے تعلق رکھتے ہیں وہ 12ویں صدی کا زمانہ ہے، ہماری اسلامی تہذیب کا 12ویں صدی کا زمانہ، جس میں آپ نے آذربائیجان میں آپ کی پیدائش ہوئی، گنج کے مقام پر، جیسے کہ حافظ صاحب نے تعارف کروا دیا، اور آپ نے جب اپنی تعلیم مکمل کی اور شاعری کو اپنے لیے منتخب کیا، تو آپ نے سب سے پہلے فارسی کی جو تہذیبی روایت ہے اور ادبی کلچر ہے اس میں مکالماتی شاعری کو متعارف کروایا، حقیقت پسندانہ شاعری کو متعارف کروایا، اور جو رومانوی شاعری تھی اس کی وضع میں، اس کے اسلوب میں آپ نے اپنے عارفانہ اور حکیمانہ خیالات کو پیش کیا۔ اب فلسفیانہ تعارف کے حوالے سے جو بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ فلسفے کے بارے میں آپ کو ایک تعریف یا ایک ڈیفینیشن جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تھیوریٹیکل نالج ہے جو آپ عقلی استدلال سے اور عقلی تجزیے کے ذریعے کچھ نتائج تک پہنچتے ہیں، اور یہ زندگی کے بہت بنیادی نوعیت کے اور بہت عمومی نوعیت کے جو موضوعات ہیں ان کو زیر بحث لاتا ہے، جیسے اللہ پاک کی ہستی، جیسے کائنات کی حقیقت، کائنات کا ظہور، اس کی تخلیق، جیسے انسان ہیومن نیچر، انسانی فطرت، جیسے علم اور اس کی نوعیت، جیسے انسان خیر و شر کے کیا معیار رکھتا ہے، جیسے حسن و جمال کے کیا معیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فکر کے یا سوچنے کے کیا اصول ہیں، ان سب بنیادی نوعیت کے سوالات، موضوعات پر فلسفہ غور کرتا ہے، اور وہ غور عقل کو ماخذ بنا کے، عقل کو ذریعہ علم بنا کے کرتا ہے۔ تو حکیم نظامی نے نہ صرف کہ عارفانہ حقائق کے ذریعے حقیقت کے اور زندگی کے تمام موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عقلی استدلال کو بھی استعمال کرتے ہوئے ان عارفانہ خیال کو نہ صرف کہ تخیل کی روشنی میں بیان کیا، بلکہ انہوں نے قاری تک اسے اس انداز میں پہنچایا کہ وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں، وہ آج بھی پرکشش ہیں، اور ان کا کلام آج بھی دلچسپی سے بھرپور ہے۔ آپ جس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اس اور جس ادبی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنی شاعری میں جو سب سے بنیادی نوعیت کا جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں ہمیں فردوسی کا ہیروئزم یا شجاعت نظر آتی ہے، اور حکیم سنائی کا انسان پرستی کا نظریہ نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر خیام کا جو تقدیر پرستی کا نظریہ ہے وہ نظر آتا ہے، اور انصری اور فروخی کی جو نغمگی ہے اور جو لیرسزم ہے وہ بھی ہمیں آپ کی شاعری میں ایک تخلیقی امتزاج کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آپ کا جو سب سے اعلیٰ بڑا تخلیقی کام ہے اسے خمسہ کہتے ہیں، وہ نظم یا مثنوی کی شکل میں 5 ادبی فن پارے ہیں۔
کی جو تخلیق ہے یہ مادی حقائق کے ساتھ ساتھ روحانی حقائق کا بھی منبع ہے. آپ یونانی فلسفی سقراط جو تھے ان کے نقطہ نظر کے بھی شارح ہیں جو کہ کاسموپولیٹن سٹیزن آف دا ورلڈ کا آئیڈیا دیتے تھے کہ ہمیں زندگی انسانوں کو تہذیبی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جیسے ہم کسی خاص علاقے، کسی خاص زبان، کسی خاص رنگ یا کسی خاص وطن سے متعلق یا جڑے ہوئے نہ ہوں، بلکہ ہماری شناخت بطور انسان ہونی چاہیے اور ہماری شناخت بطور ایک عالمی شہری کی ہونی چاہیے، اور وہ ان بنیادی نوعیت کی اقدار کی نمائندگی کرے جو اقدار تمام انسانوں کے لیے ہیں اور جن میں تمام انسانوں کو انسانیت کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، باہمی یگانگت کا، محبت کا درس ملے. اور سب سے آخر میں حکیم نظامی کی شخصیت کا ذکر ہو اور ان کے فلسفہ عشق کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. عشق کے حوالے سے حکیم نظامی ان کا یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کی ساری تخلیق اللہ پاک کا بنایا ہوا یہ سارا نظام جو ہے، اس کی بنیاد جس اصول پر قائم کی گئی ہے وہ عشق ہے، اور اس کا خوبصورت اظہار آپ نے اپنے خمسہ کی پانچوں جو تخلیقات ہیں اس میں بھرپور انداز میں کیا ہے. اور عشق کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات اور کائنات کے تمام مظاہر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خود کو جاننے کے مسلسل عمل میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے عشق کے حوالے سے آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمہ وقت خدا کی یا اپنے محبوب کے حضور میں رہنے کی تڑپ لیے، شوق لیے، اپنی ذات کو، اپنی انا کو اس کے لیے مسلسل چھوڑتے جانا، یہ عشق ہے. اور اس کا خوبصورت اظہار آپ نے خسرو شیری میں بھی کیا ہے، لیلا مجنوں میں بھی کیا ہے. آخر میں حکیم نظامی کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے جو آپ کی جو شعری تخلیقات ہیں اس کے ذریعے آپ نے انسانیت کو محبت کا پیغام دیا ہے اور انسانیت کو اخوت کا پیغام دیا ہے، اور وہ تمام اخلاقی اقدار جو آپ کو شر سے دور کرے اور نیکی کی طرف گامزن کرے، خیر کی طرف گامزن کرے، ان کی تلقین کی ہے. اور یہی ان کا وہ میسج ہے جو آج کی اس محفل میں میرا خیال ہے کہ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ان تمام اخلاقی اقدار کا پاس کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں خیر سے قریب کر دے اور شر سے دور کر دے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر محمد آصف رضا صاحب حکیم نظامی گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفیانہ تعارف اور فلسفہ عشق پر بات کر رہے تھے. آصف رضا صاحب اور میں ہم کافی عرصے سے اکٹھا کام کر رہے ہیں. ہمارے حضرت بے دل پر 4 مقالے چھپ چکے ہیں انٹرنیشنل جرنل میں. تو اب جناب جعفر رناس صاحب کی توجہ دلانے پر اب ہم نے نظامی گنجوی پر کام شروع کر دیا ہے. پیش از ماں آصف رضا صاحب ما 4 تا مقالہ نوشته ہیں و چاپم رسیده که ناله بعد گفته شما یا با دستور شما بعد از این که کار میکنیم انشاءاللہ درباره نظامی گنجوی میکنیم کار انشاءاللہ. تو میرے اگلے مخاطب ان کو میں بلانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب